بڑی سادگی سے میرا اس سے نکاح ہوا تھا۔ ایجاب و قبول کرتے وقت بھی تسلسل سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اس کی سسکیاں سن رہا تھا۔ وہ میرے مالک کی بیٹی تھی، حالانکہ میں جانتا تھا کہ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہو گیا تھا، یا شاید مرد کی انا کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی کہ عورت اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ اس نے بھی ایسا ہی تو کیا تھا، بہت ذلیل کیا تھا مجھے، مگر اس وقت وہ میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی۔ لیکن میں اتنی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا کہ کمرے میں بیٹھی اپنی بیوی کے پاس جا سکوں۔ میں سر پکڑے اپنے چھوٹے سے صحن میں چارپائی پر بیٹھا تھا۔ اس کی رونے اور سسکنے کی آواز مجھے اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ میں اس کے کمرے میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ بے حد غصے میں ہوگی۔ لیکن جب کمرے سے ٹوٹ پھوٹ کی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو میں ایک دم ہی اپنی چارپائی سے کھڑا ہوا۔ لگ رہا تھا جیسے اندر رکھے کانچ کے پرفیوم کی شیشیاں توڑ رہی ہے۔ مجھے اس بات سے غرض نہیں تھی کہ کانچ کی شیشیاں ٹوٹ گئیں، مسئلہ یہ تھا کہ کہیں اسے کانچ نہ لگ جائے یا وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ میں فوراً سے اس کے کمرے کی جانب گیا۔ دروازہ کھولا تو چاروں طرف گلدان ٹوٹے بکھرے پڑے تھے۔ پورے کمرے کا وہ حشر بگاڑ چکی تھی، مجھے نفرت اور غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا تو کہنے لگی، خبردار فائز، خبردار جو تم نے ایک قدم بھی میری جانب بڑھایا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ جیسے جیسے میں قدم آگے بڑھا رہا تھا، ٹوٹے ہوئے کانچ میرے جوتے سے اور بھی کرچی کرچی ہو رہے تھے۔ وہ اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی، بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میرے پاس مت آنا، لیکن میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جہاں وہ کھڑی تھی دیوار بالکل اس کے قریب تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے دیوار پر لگا دیا۔ میری مضبوط گرفت سے وہ اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ اس کی روئی روئی گلابی آنکھیں میرے دل کے تار ہلانے لگی۔ میں نے کہا، یہ کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ کہنے لگی، مجھے نفرت ہے تم سے۔ میں نے کہا، رومی میری بات سنو۔ لیکن وہ چلا کر بولی، کہنے لگی، خبردار جو تم نے میرا نام بھی لیا تو بی بی صاحبہ بولو مجھے، اپنی اوقات مت بھولو۔ ایک ملازم ہو تم، ادنا سے ملازم۔ تم سے نکاح میری سب سے بڑی مجبوری تھی، سمجھے؟ وہی غرور، وہی گھمنڈ جس نے میرے اندر آگ سی لگا کے رکھ دی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو زور سے دبایا تھا۔ وہ کراہنے لگی۔ میں نے کہا، بس بہت ہو چکا، بہت یاد دلا دی تم نے مجھے میری حیثیت۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ اب تم رمیسا اورنگزیب نہیں ہو، تم آج سے میری بیوی ہو، ایک غریب ادنا ڈرائیور کی بیوی، سمجھی؟ چاہے تم نے مجھے مجبوراً اپنایا ہے، لیکن نکاح تم نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مزید تم نے کمرے میں توڑ پھوڑ کی تو نکاح کا مطلب تمہیں بہت اچھے سے سمجھا دوں گا۔ میں بہت غصے میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے بات کر رہا تھا۔ آج تک نہ میں نے کبھی اس سے اس لہجے میں بات کی تھی، نہ ہی کبھی اس کی آنکھوں میں یوں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، اپنا غصہ ضبط کرنے لگا۔ میرا تنفس بری طرح سے بگڑنے لگا تھا۔ میں ان مردوں میں سے ہرگز نہیں تھا جو غصے اور جلال میں رہتے ہیں۔ میرا تو حال یہ تھا کہ نوکر کیا اور نخرا کیا، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو۔ یہ غریب انسان کو سب سے پہلے صبر ہی تو سکھاتی ہے زندگی۔ بہت بدتمیزیاں برداشت کی تھیں میں نے اس لڑکی کی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ میرا سر پوری طرح سے درد کر رہا تھا۔ گزشتہ زندگی کے سارے لمحات میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ مجھے یاد آنے لگا جب پہلی بار میں اپنے ابا کی بیماری کی وجہ سے اورنگزیب صاحب کے گھر ڈرائیور کی نوکری کے لیے گیا تھا۔ میرے والد بہت بیمار رہنے لگے تھے اور میرے باپ کے علاوہ میرا کوئی دوسرا نہ تھا۔ والدہ پہلے ہی حیات نہ تھیں، بہن بھائی بھی کوئی نہیں تھا۔ والد کی بیماری کی وجہ سے مجھے اپنا تعلیمی سلسلہ چھوڑنا پڑا۔ سفید رنگ کی وردی پہنے اپنے والد کے سیٹ کے سامنے میں با ادب کھڑا تھا۔ وہ شخص پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، منہ میں سگار رکھے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، ڈرائیونگ لائسنس ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا، جی صاحب، لائسنس ہے میرے پاس۔ ابا نے گاڑی چلانی سکھائی تھی مجھے اور لائسنس بھی میں نے بنوا لیا تھا۔ کہنے لگے کہ میں نے نور محمد کو اپنی بیٹی کے لیے رکھا تھا۔
وہ نہایت سیدھا سادہ سا انسان تھا اور شریف النفس انسان تھا، اور تم نوجوان سے لڑکے ہو، اس لیے میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میں تمہیں رومی کا ڈرائیور رکھوں یا نہ رکھوں۔ مجھے اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور میرے پاس فی الحال نوکری کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا صاحب جی آپ بے فکر رہیں، آپ کی عزت میری عزت ہے، میری رگوں میں بھی نور محمد کا ہی خون گردش کر رہا ہے، مر جاؤں گا لیکن کبھی آپ کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کروں گا، بے فکر رہیں، آپ کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے بس ٹھیک ہے، رومی کو جہاں بھی جانا ہوگا تم اسے لے کر جاؤ گے۔ میں نے کہا جی صاحب۔ وہ کہنے لگے جب تک وہ گھر سے باہر ہوگی تم اس کے ساتھ ساتھ رہو گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس قدر گھمنڈی اور بدتمیز ہوگی۔ کالج میں اس لڑکی کا آخری سال تھا اور ان دنوں اس کے فائنل پیپرز چل رہے تھے۔ مجھے وکیل بننے کا بے حد شوق تھا، اس لیے میں LLB کر رہا تھا، لیکن مجھے وہ بیچ میں ہی چھوڑنا پڑا۔ اس بات کا مجھے بہت افسوس اور قلق بھی تھا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ بہت ہی حد تک آمیز رویہ اختیار کرتی تھی۔ ایک بار میرے ساتھ کالج سے واپس گھر آ رہی تھی، کہنے لگی آئس کریم پارلر پر گاڑی روکو۔ میں نے گاڑی روک دی۔ کہنے لگی جاؤ باہر سے جا کر میرے لیے آئس کریم لے کر آؤ۔ میں نے کہا جی بی بی صاحبہ۔ میں اس کے لیے اندر سے جا کر آئس کریم لے آیا۔ اس وقت تک وہ گاڑی سے باہر نکل کر فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے آئس کریم جیسے ہی اس کے سامنے کی اور کہا کہ بی بی صاحبہ یہ آئس کریم۔ بے دھیانی میں ہی اس کا ہاتھ آئس کریم پر لگ گیا۔ وہ کون آئس کریم تھی ساری کی ساری اس کے کپڑوں اور جوتوں پر گر گئی۔ وہ کہنے لگی یو بلڈی باسٹرڈ، اندھے ہو گئے تھے کیا؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ اس نے فون بھی بند کر دیا۔ بے شک میں ایک ڈرائیور تھا لیکن مرد بھی تھا۔ عورت کی زبان سے گالی سننا میرے لیے اس وقت آسان نہیں تھا۔ میری غیرت جوش میں آئی تھی۔ وہاں سے آنے جانے والے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ غلطی میری نہیں تھی، اسی کی تھی۔ اس کی زبان سے گالی سن کر تو میرے پورے وجود میں آگ سی لگ گئی۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ میرے والد اگر بیمار نہ ہوتے تو میں اس لڑکی کو اچھا جواب دیتا۔ میں نے کہا آئی ایم سوری بی بی صاحبہ۔ کہنے لگی میرا سارا یونیفارم تم نے خراب کر دیا، میرے جوتوں پر آئس کریم گرا دی ہے تم نے، صاف کرو میرے جوتے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں اتنا بھی گڑا پڑا ہوا نوجوان نہیں تھا کہ اس لڑکی کے بیچ بازار میں جوتے صاف کرتا۔ میں نے کہا میں آپ کے جوتے صاف نہیں کر سکتا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئی۔ کہنے لگی کہیں کہ منسٹر لگے ہو کیا تم حیثیت کیا ہے تمہاری میرے آگے؟ تم میرے جوتے صاف نہیں کر سکتے؟ چٹکی بجا کر کہنے لگی 2 منٹ میں تمہیں نوکری سے فارغ کروا دوں گی، یہ اکڑ کسی اور کو دکھانا، جوتے صاف کرو میرے۔ میرے والد اس وقت ہاسپٹل میں تھے۔ میرے سر پر صرف ان کی بیماری سوار تھی جس کا خرچہ اس کا باپ بھر رہا تھا۔ اس بد دماغ لڑکی پر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے گاڑی سے ٹشو نکالے اور اس کے جوتے صاف کرنے لگا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بے تحاشا لاڈلی تھی، اسی لیے شاید باپ نے سر چڑھا رکھا تھا۔ اس کے پیپر ختم ہوئے تو یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ اتفاق یہ تھا کہ میں نے بھی اسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن مجھے بیچ میں ہی اپنی تعلیم کا سلسلہ ختم کرنا پڑا۔ میرے والد ہاسپٹل سے گھر تو واپس آ گئے تھے، لیکن ہر وقت چارپائی پر پڑے رہتے۔ صبح صبح مجھے اپنے والد کے لیے کھانا بنا کر آنا پڑتا تھا۔ ان کو ناشتہ میں خود کرواتا، ساری میڈیسن بھی کھلاتا تھا۔ میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، ان کا رویہ اچھا تھا، میری والدہ سے ان کے اچھے تعلقات تھے، مجھے بیٹوں کی طرح سمجھتی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، نہایت ہی شریف قسم کی لڑکی تھی، اچھی سلجھی ہوئی تمیز دار تھی، مجھے پسند بھی بہت تھی اور اس کی نظروں میں بھی میں اپنی پسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ اسی لیے سیٹھ کے گھر جانے سے پہلے میں اسے کہہ کر آیا تھا کہ وہ میرے بابا کو دوپہر کا کھانا وقت پر کھلا دے اور دوائی بھی دے دے۔ وہ مجھ سے کہتی کہ فائز آپ کھانا کیوں بناتے ہیں، میں پکا دیا کروں گی۔ میں نے کہا نہیں، بس تم صرف میرے والد کو دیکھ لیا کرو، یہی احسان بہت ہے۔ کہنے لگی احسان کس بات کا، پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ میں اس کو مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دے سکتا تھا۔ ایک بار میں رومی کو یونیورسٹی لینے گیا تو آوارہ اور عیاش قسم کے لڑکوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں لڑکوں کو جانتا تھا، نہایت ہی عیاش قسم کے تھے۔ مجھے رومی کا لڑکوں سے باتیں کرنا ٹھیک نہیں لگا۔
مجھے دیکھ کر وہ لڑکوں سے ہاتھ ملا کر بائے کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی چلانے کے دوران میں نے رومی سے کہا، بی بی صاحبہ آپ ان لڑکوں سے بات چیت مت کیا کریں۔ میری بات سن کر اس نے حیرت کا اظہار کیا، کہنے لگی تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے؟ میرا جس سے جی چاہے گا میں اس سے بات کروں گی۔ میں نے کہا یہ لڑکے اچھے نہیں ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، ان سے دور رہا کریں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کہنے لگی تم ہوتے کون ہو مجھ پر آرڈر جھاڑنے والے؟ میں نے کہا میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں۔ کہنے لگی اپنی سمجھ اپنے پاس رکھو۔ ہر بات پر وہ لڑکی مجھے ذلیل کرتی تھی۔ میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اکثر وہ فون پر کسی نہ کسی لڑکے سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ ان باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے، اور شاید وہ ان لڑکوں میں سے ایک تھا جو یونیورسٹی میں عیاش نوجوانوں میں سے تھے۔ میں نے اپنے والد سے بس یہی سیکھا تھا کہ مالک کی نمک حرامی نہیں کرنی۔ ایک بار اس لڑکے نے رومی کو ہوٹل میں بلایا۔ شام کو وہ تیار ہو کر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر مجھے ہوٹل کا نام بتانے لگی۔ میں اسے ہوٹل میں لے کر گیا، اس کے ساتھ اندر جانے لگا تو کہنے لگی کہ تم بس گاڑی میں ہی بیٹھو، میری اندر پارٹی ہے، میں رات 12-1 بجے تک پارکنگ ایریا میں آ جاؤں گی، تمہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فون پر اس کی باتیں سن چکا تھا، اسی لیے گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ میں نے کہا صاحب جی نے مجھے ڈرائیونگ پر نہیں رکھا، آپ کی رکھوالی کے لیے بھی رکھا ہے، اس لیے آپ جہاں جائیں گی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ ہتھے سے اکھڑی، کہنے لگی تمہاری اوقات ہے میری پارٹی میں شامل ہونے کی؟ اپنے کپڑے دیکھے ہیں تم نے؟ میں تمہیں اندر لے جا کر اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتی۔ میں نے کہا میں پارٹی میں ایک ملازم کی حیثیت سے ہی جاؤں گا، اسی لیے میرے حلیے کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی بات پر اٹل تھا۔ وہ اس لیے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اس کے والد نے مجھے اسی لیے رکھا تھا کہ میں اس کے ساتھ سائے کی طرح رہوں۔ اس کا والد بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کے دشمن بھی بہت تھے، اور یہ لڑکی بہت ہی زیادہ لاؤبالی اور ضدی اور اڑیل قسم کی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ اس کے والد نے مجھے آرڈر کیا ہے، اس لیے ضد ہوتی ہوئی میرے آگے آگے چلنے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ اس ہال نما کلب میں داخل ہو گیا جہاں پر بے حیائی اور بےہودگی کا بازار گرم تھا۔ لڑکیاں لڑکے ڈانس ریمپ پر بےہودہ قسم کے ڈانس کر رہے تھے۔ شراب کا دور بھی چل رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی اسی محفل کا حصہ بن گئی، اپنے دوستوں کے ساتھ ناچ رہی تھی، لیکن اس نے اپنے لیے سافٹ ڈرنک لی تھی، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب ایک لڑکے کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر سگریٹ پینے لگی۔ سگریٹ پیتے ہی اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اس سگریٹ میں کچھ نشہ ضرور موجود ہے، یا سگریٹ ہی نشے والا ہے۔ وہ لڑکی اب نشے میں جھومنے لگی، اور وہ لڑکا اسے اپنی باہوں میں لے کر ڈانس ریمپ پر آ گیا۔ وہ بار بار اس لڑکے کا ہاتھ پیچھے کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ڈانس کرے، لیکن اس نوجوان کی گستاخیاں بڑھنے لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حد تجاوز کرتا، میرا خون کھول اٹھا۔ میں فوراً سے اس کے پاس آیا اور اس لڑکے کو رومی سے الگ کیا۔ میں اچھے خاصے قد کاٹ کا نوجوان تھا، صحت بھی قابل رشک تھی۔ میرے پیچھے کرنے پر وہ لڑکا لڑکھڑایا تھا اور زمین پر گر گیا، کیونکہ پہلے ہی نشے میں چور تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہاں کا میوزک بند ہوا، ڈانس بھی رک چکا تھا۔ اس لڑکے کے دوست بھی غصے سے میرے پاس آ گئے، کہنے لگے یہ کیا بدتمیزی کی ہے تم نے؟ میں نے کہا یہ ہوتا کون ہے بی بی صاحبہ کو ہاتھ لگانے والا؟ یہ سن کر نشے سے چور آنکھوں سے رومی مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی ہاؤ ڈیئر یو، تم ہوتے کون ہو میرے دوستوں کو یوں دھکا دینے والے؟ تمہیں کہا تھا نا کہ گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے کہا آپ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں، میرے ساتھ چلیں۔ کہنے لگی بکواس بند کرو، اب نکلو یہاں سے، باہر گاڑی میں جا کر بیٹھو، جب تک میں خود باہر نہ آ جاؤں تم اندر نہیں آؤ گے۔ میں نے کہا میں آپ کو یہاں سے واپس لیے جائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ان میں سے ایک لڑکا میرا گریبان پکڑ کر مجھ پر چلانے لگا، کہنے لگا تمہیں رومی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تم 2 ٹکے کے نوکر ہو کر رومی کے آگے زبان چلا رہے ہو۔ تم ہوتے کون ہو؟ یہاں پر نوکر ہو، نوکر بن کر رہو۔ ہم سب کے ڈرائیور بھی باہر گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے سر پر سوار نہیں ہیں۔ میں نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر بری طرح سے دبوچ دیا۔ وہ کرانے لگا۔ میں نے کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، سمجھے؟ بی بی صاحبہ آپ چلیں یہاں سے میرے ساتھ۔
ورنہ میں صاحب جی کو فون کر دوں گا۔ میں نے اس لڑکے کو پیچھے دھکیل کر رمیسا سے کہا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارے گی۔ کہنے لگی، تم غریب لوگ ہوتے ہی بلڈی باسٹرڈز ہو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے خود ہی اس کا ہاتھ پکڑا، کھینچتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ وہاں موجود چند نوجوان میری طرف بڑھے تو میں نے انگلی اٹھا کر انہیں خبردار کیا۔ میں نے کہا، اگر بیچ میں آئے تو یہی زمین میں گاڑ کے رکھ دوں گا۔ خبردار جو میرے پیچھے کوئی آیا۔ میرے غصے سے چلا کر کہنے پر وہ نوجوان وہیں گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ رومی چلانے لگی کہ میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے زبردستی اس کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی کی سپیڈ اس قدر تیز تھی کہ وہ تھوڑا گھبرا سی گئی۔ کہنے لگی، گاڑی آہستہ چلاؤ، کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، خود تو مرو گے، مجھے بھی ساتھ مرواؤ گے۔ دیکھو، میں تمہاری شکایت بابا سے کر دوں گی۔ میں نے کہا، چپ چاپ بیٹھی رہو، ایک لفظ تمہارے منہ سے نکلا تو۔ میرے غصے کو دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گاڑی سے اتارا۔ اتفاق تھا کہ صاحب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، بیگم صاحبہ بھی بیٹھی تھیں۔ میں نے رومی کو صوفے پر دھکیل کر بٹھایا۔ یہ دیکھ کر صاحب اور بیگم صاحبہ دونوں کھڑے ہوئے، مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو میری بیٹی کے ساتھ؟ میں نے کہا، صاحب جی، آپ کی بیٹی نشے کے سگریٹ پیتی ہے، لڑکوں کے ساتھ بیہودہ ڈانس کرتی ہے۔ یہ سن کر صاحب نے رومی کی طرف غصے سے دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی نشے میں چور تھی، لیکن نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ نے مجھے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، لیکن اگر میں وہاں نہ ہوتا تو وہ لڑکے اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کر گزرتے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن صاحب نے پہلے اسے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ اپنے قدموں پر ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ نشے کا سگریٹ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ صاحب نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہ دیکھ کر بیگم صاحبہ بھی پریشان ہوئی، اور رمیسا کا یہ حال تھا کہ غصے سے بس مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگے، آج سے تمہارا آنا جانا بند۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گی۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ کمرے میں جاتے ہوئے بھی مسلسل مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنا فرض نبھایا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ یہ سب کر گزرے گی۔ ایک بار صاحب اور بیگم صاحبہ کو کسی پارٹی میں جانا تھا۔ رمیسا کو وہ گھر سے باہر زیادہ نکلنے نہیں دیتے تھے۔ وہ بس یونیورسٹی جاتی تھی، وہیں سے واپس آ جاتی تھی۔ صاحب کہنے لگے کہ ویسے تو تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم گھر پر ہی رکو جب تک کہ ہم واپس نہ آ جائیں، کیونکہ یہ لڑکی تمہارے علاوہ کسی بھی ملازم سے نہیں ڈرتی۔ تمہارے پیچھے مجھے ڈر ہے کہ کہیں گھر سے باہر ہی نہ نکل جائے، کیونکہ اسے نشے کی سگریٹوں کی عادت ہوتی جا رہی ہے، اور جب اسے سگریٹ نہیں ملتے تو یہ پاگل ہونے لگتی ہے۔ اس لیے میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا ہے، جب تک ہم واپس آ جائیں تم گھر میں ہی رہو۔ میں نے بھی صاحب جی کی بات مان لی۔ وہ دونوں جا چکے تھے۔ 2 گھنٹے میں لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا۔ صاحب جی کے آنے سے کچھ دیر پہلے مجھے رمیسا کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ وہ بچاؤ بچاؤ کہے جا رہی تھی۔ میرے دروازہ کھٹکھٹانے پر اس نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میں اندر گیا تو کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ بند ہوا اور کنڈی لگی۔ میں جیسے ہی پلٹا تو ایک کالے رنگ کا سایہ مجھے دکھائی دیا۔ میں سمجھ بھی نہیں پایا کہ یہ سب ہوا کیا ہے کہ وہ میرے گلے سے لگ گئی اور بچاؤ بچاؤ کا شور مچانے لگی۔ میں اس سے خود کو پیچھے کر رہا تھا، لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ لگا کر میری کمر کو چپک چکی تھی اور چلائے جا رہی تھی۔ شور سن کر دوسرے ملازمین کمرے تک پہنچ چکے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی کر رہی ہو، پیچھے ہٹو۔ لیکن جب تک میں اپنا آپ اس سے چھڑواتا، دروازہ کھل چکا تھا۔ ملازمین کے ساتھ صاحب اور بیگم صاحبہ بھی باہر کھڑے تھے۔ کمرے کی لائٹ جلائی تو رمیسا کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے کپڑے بری طرح سے پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، بیڈ کی چادر پوری طرح سے بکھری ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ لگ کر کہنے لگی، آپ اسے میرا رکھوالا سمجھتے تھے، اس نے میری عزت برباد کر دی،
اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے صاحب جی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن صاحب جی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا، مجھے مارنے لگے، کہنے لگے یہ تو نے کیا کر دیا، تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ انہوں نے میری ایک بات نہ سنی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی میرے ساتھ ایسا کچھ کر جائے گی۔ میری عزت کا جنازہ وہ نکال چکی تھی۔ لیکن اگلے ہی روز مجھے صاحب جی کا فون آیا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مجھے ہاسپٹل بلا رہے تھے۔ یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا، شاید ان سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ جب میں ہاسپٹل پہنچا تو وہاں پر نکاح خواہ موجود تھا۔ رمیسا روئے جا رہی تھی۔ صاحب جی کہنے لگے کہ تم نے میری بیٹی کو برباد کیا ہے، اب تم اس سے نکاح کر لو۔ میں شاید ان کی بات سے انکار کر دیتا، لیکن جس حالت میں وہ لیٹے ہوئے تھے مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میرے انکار پر ان کی حالت مزید نہ بگڑ جائے۔ میں نے رمیسا سے نکاح کر لیا۔ ساتھ ہی صاحب جی کے کہنے پر میں اسے اپنے گھر بھی لے آیا۔ اب وہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن ابھی بھی اس کی اکڑ کم نہیں ہوئی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے اور اسے جلدی اٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ میرے دروازہ دھڑدھڑانے پر رومی نے دروازہ کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ میں نے کہا اٹھ گئیں تم؟ یہ وقت ہے تمہارے اٹھنے کا، چلو جاؤ جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سب کہنے والے؟ میں اس کے قریب آیا، اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بتاؤں تمہیں میں کون ہوں؟ وہ میرے لہجے کو سن کر گھبرائی تھی، کہنے لگی مجھے چائے بنانا نہیں آتی۔ میں اسے کچن میں لے گیا، اسے چائے بنانا سکھائی۔ اپنے سارے کام میں اسی سے کروانے لگا، اپنا رشتہ بھی اس پر جتانے لگا، لیکن اس کے قریب نہیں آیا تھا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ جب میں باہر جاتا تو گھر کو تالا لگا کر جاتا تھا۔ ایک بار میں گھر پر آیا تو رمیسا کمرے میں پھر سے چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ مجھے اس قید خانے سے باہر نکالو۔ میں جب کمرے میں گیا تو رو رہی تھی، مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گئی۔ اس وقت اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی فائز مجھے سگریٹ چاہیے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے سگریٹ نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ نشے کے سگریٹ کی عادی ہو چکی تھی اور اس وقت اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ بے بسی سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کوئی سگریٹ نہیں ملے گا تمہیں۔ وہ میرے سامنے رونے لگی، کہنے لگی میں مر جاؤں گی، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتا؟ مجھے سگریٹ لا کر دو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ وہ کسی جنگلی بلی کی طرح سے میری طرف لپکی، لیکن میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نے کہا خود پر ترس نہیں آتا تمہیں؟ کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ لیکن وہ بے اختیار ہونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی میرا پورا بدن ٹوٹ رہا ہے، مجھے نشہ چاہیے فائز، مجھے بس ایک سگریٹ لا دو، تم جو کہو گے میں کروں گی۔ ایسا بے بس میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میں اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اس کا کمرہ بھی لاک کر دیا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، میری منت سماجت کر رہی تھی کہ میں اسے ایک سگریٹ دے دوں۔ جس دن صاحب کا مجھے فون آیا تھا انہوں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ وہ رومی کو کسی لڑکے سے بات کرتے سن چکے تھے۔ اس لڑکے کے کہنے پر ہی رومی نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا تاکہ صاحب مجھے گھر سے باہر نکال دیں، کیونکہ میرے ہوتے ہوئے وہ رومی کو سگریٹ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ رومی مجھ سے کچھ ڈرتی اور گھبراتی بھی تھی، دوسرے ملازمین سے نہیں ڈرتی تھی۔ پھر وہ نوجوان بھی کلب میں مجھ سے مار کھا چکے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ میں مالک کو چھوڑ کر چلا جاؤں تاکہ رومی سے وہ نشے کی آڑ میں جو چاہے کرواتے رہیں۔ اسی لیے صاحب جی کے کہنے پر میں نے رومی سے نکاح کیا تھا۔ ہارٹ اٹیک کا سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا تاکہ رومی انکار نہ کرتے۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اسے سگریٹ نہیں مل رہا تھا اور اب وہ بے بس ہونے لگی تھی۔ ماں باپ کی بے توجہی کی وجہ سے وہ ایسی لت میں پڑ چکی تھی، جو علاج اس کا یہاں ہو سکتا تھا وہ اس کے گھر پر نہیں ہو سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ دروازہ بجاتی رہی، پھر شاید تھک کر دروازہ بجانا چھوڑ چکی تھی۔ میں کچن میں آیا، کھانا بنایا۔ جب کھانا لے کر اس کے کمرے میں گیا تو دروازے پر ہی نیم دراز تھی۔ میں نے کھانا بیڈ پر رکھا،
پھر اسے سہارا دے کر بیڈ تک لے کر آیا۔ وہ کہنے لگی وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ میں نے اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی پیلی رنگت، مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہیں سگریٹ چاہیے؟ میری بات پر اس کی آنکھیں پوری کھلیں۔ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے کھانا کھاؤ۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ میری بات مانے گی تو میں اسے سگریٹ لا کر دوں گا۔ وہ مان گئی۔ میں نے اس کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے، اسے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلایا، اسے اس کی میڈیسن بھی دی۔ اب وہ مجھ سے لڑتی نہیں تھی۔ جب بھی وہ سگریٹ مانگتی میں یہی شرط اس کے سامنے رکھ دیتا کہ وہ میری بات مانے گی، دوائیں وقت پر کھائے گی تو میں اسے ایک کے بجائے بہت سارے سگریٹ لا کر دوں گا۔ اب وہ اپنی دوائیں وقت پر کھانے لگی، میرے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی تھی، مجھ سے باتیں بھی کرنے لگی تھی۔ اب وہ کافی حد تک ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے ایک الگ گھر میں رکھا تھا۔ مالک میرے والد کا ہر طرح سے خیال رکھ رہے تھے، کیونکہ ہمارے بیچ طے یہی ہوا تھا کہ میں ان کی بیٹی کا علاج کروں گا اور وہ میرے والد کا علاج کروائیں گے۔ میرا رومی سے نکاح ضرور ہوا تھا، لیکن وہ صرف ایک معاہدہ تھا۔ مجھے اسے چھونے کی اجازت نہ تھی۔ جب وہ مکمل ٹھیک ہو جاتی تو مجھے اسے اس رشتے سے آزاد کرنا تھا۔ کیونکہ وہ مجھ سے ڈرتی تھی، اس لیے صاحب جی کو لگا کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ میں کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکا تھا، اس کا خیال بھی رکھتا تھا، اسے ڈانٹتا بھی نہیں تھا۔ اب پتہ ہی نہیں چلا کب مجھے رومی سے محبت ہو گئی۔ ایک رات جب میں گھر آیا تو مجھے اپنے ہی گھر میں شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں کمرے میں گیا تو رومی کے پاس وہی لڑکے موجود تھے۔ نہ جانے وہ گھر میں کیسے داخل ہوئے۔ وہ اسے زبردستی شراب پلانے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ انکار کر رہی تھی۔ میں نے ان لڑکوں کو مار مار کر لہو لہان کر دیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکے میرا پیچھا کرتے ہوئے رومی تک پہنچے تھے تاکہ اسے نشہ دے کر اپنے ساتھ لے جا سکے اور اس کے باپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر سکے، کیونکہ پہلے نشے کے سگریٹ کی آڑ میں وہ رومی سے پیسے لیتے تھے جو میری وجہ سے ان کے بند ہو چکے تھے۔ میں نے ان لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ رومی اس وقت بے حد ڈری ہوئی تھی۔ کہنے لگی فائز تم نہ ہوتے تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، شاید میں بچ نہ سکتی، وہ مجھے پھر سے نشے کا عادی بنا دیتے۔ میں نے کہا میں کیوں نہ ہوتا، مجھے تو ہونا ہی تھا، تمہارا محافظ جو ہوں میں، تم میری ذمہ داری ہو رومی۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار میرے گلے لگ گئی اور میں اس کی اس حرکت پر حیران ہوا تھا۔ کہنے لگی میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا تھا فائز، تم بہت اچھے ہو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تمہیں نہ جانے کیا کیا کہتی رہی، مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رو کر اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ رہی تھی اور میں بالکل بے حس کھڑا تھا۔ کہنے لگی میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، تمہیں دل سے شوہر مان چکی ہوں، مجھے میرا حق بھی دے دو۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے، کیونکہ میں اپنے وعدے کا پابند تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے رومی کو خود سے جدا کیا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ شریعتاً میری بیوی تھی، لیکن میں نمک حرامی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے مالک کو فون کیا، کہہ دیا کہ اب ان کی بیٹی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، وہ اسے لے جا سکتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ میرے گھر آ گئے۔ کہنے لگے میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ تم نے وہ کر دکھایا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب انہوں نے رومی کو ساتھ لے جانا چاہا تو وہ مجھے دیکھنے لگی، سارا سچ اپنے باپ کے منہ سے سن کر کہنے لگی کہ میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں بابا، جسے آپ جس طریقے سے چاہیں چلا سکیں۔ میرا نکاح ہوا ہے فائز سے، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ کہنے لگے یہ ایک معاہدہ تھا، تم کیسے ایک غریب ڈرائیور کے ساتھ زندگی گزارو گی؟ وہ کہنے لگی جیسے ابھی تک گزار رہی تھی۔ اس نے میرے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اس کے والد اسے سمجھا کر واپس چلے گئے، لیکن وہ میرا ساتھ چاہتی تھی۔ عورت وفا کی دیوی ہوتی ہے، یہ بات رمیسا کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوئی تھی۔ اس نے میری خاطر اپنے باپ کی دولت کو ٹھوکر ماری تھی، میں کیسے اسے اپنے دل کی ملکہ نہ بناتا۔